ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، بیٹا ادھر گھر بیٹھ جاؤ، کوئی ایسا کام مت کرنا آپ کو کوئی بندہ برا نہ کہے۔ دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو تو دین اور شریعت کے معاملے میں اس طرح کے اقدامات کرنا اور انیشیٹو لینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ ایک ایسا کردار پیش کیا ہے، ایک ایسا حقیقی معنوں میں ایک اصلاحی شخص کے طور پہ، ایک ریفارمر کے طور پر، کہ اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، گھر سے مخالفت ہوئی، وہاں پہ بھی مصلح کے طور پہ کردار سامنے آیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، آج 24 ذوالقعدہ ہے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اگلا جمعہ ذی الحج کے مہینے میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگلے جمعے میں جو عشرہ ذی الحج کے مسائل ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک گوشہ بطور مصلح، ایک اصلاح کرنے والا شخص، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف صفات با کمال سے نوازا ہے، اور وہ صفات کئی انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ آپ کو عابد بھی کہا، شاکر بھی کہا، اور آپ کو امت کا لقب بھی دیا۔ آپ کو اواہ، حلیم اور منیب، رجوع کرنے والا، حلیم، بردبار اور آہوزاری رکھنے والا لوگوں کے لیے، یہ تمام القابات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، آپ کی شخصیت با کمال ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک مصلح شخص کا کام لینا تھا، ایک ریفارمر کے طور پر، ایک اصلاح کرنے والا شخص، لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والا۔ جو لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ خاندانی اعتبار سے ہوں، وہ اللہ رب العالمین سے، اس کے رستے سے بے راہ روی اختیار کرنے والے ہوں، یا اولاد کے لیے بھی ایک بہترین یکسوئی والا دین اپنی اولاد کے سامنے بھی پیش کیا، اس لحاظ سے بھی آپ کا کردار ایک مصلح کے طور پر ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے ساتھ خاص ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی اولو العزم انبیاء میں سے صبر کرنے والا، استقامت اختیار کرنے والا، مطیع اور اطاعت اختیار کرنے والا، احکامات الہیہ کو بجا لانے والا، اور اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح کی اذیت اور جس لحاظ سے بھی بڑی بھی تکلیف پہنچی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک صابر شخص کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کو امت کا خطاب بھی دیا ہے اور امام کا خطاب بھی دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ آپ کسی بھی امت میں مختلف لوگوں کو مختلف مناصب پہ، عہدوں پہ، مختلف میدانوں میں دیکھیں گے، ہر شخص کے لیے اپنے اپنے طور پر مشکلات کا ایک سما ہوتا ہے، آزمائشوں کا ایک گھر ہوتا ہے، مصیبتوں کا ایک بحر بے کراں ہوتا ہے، جس میں سے وہ گزر کر اپنے آپ کو ایک کندن شخصیت کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ ابراہیم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو ساری امت کو مصائب، مصیبتیں اور مشقتیں آ سکتی تھی، وہ تمام کی تمام اکیلے ابراہیم کو ہی فیس کرنا پڑی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ نے القاب سنے ہیں، آپ کو بردبار کہا جائے، آپ کو اواہ کہا جائے، آپ کو منیب کہا جائے، آپ کو شاکر کہا جائے، آپ کو ایک امت کا لقب دیا جائے، ساری امت کی مصیبتیں ایک طرف، ساری امت کی صعوبتیں اور مشقتیں ایک طرف، اکیلے ابراہیم نے پوری امت کے لیے ایک قسم کا حق ادا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امت کا لقب دیا ہے۔ اور پھر قانت، فرما بردار رہے۔ کہا گیا بچے کو بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ جائیں، اولاد کو چھوڑ جائیں، اپنی بیوی کو چھوڑ جائیں، چھوڑ دیا۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں، اس سے بھی آپ نے کسی بھی طرح ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ قانت، مکمل فرما بردار شخص پایا۔ اور پھر ان ساری نعمتوں کے باوجود ابراہیم اپنے رب کے ناقدر ثابت نہیں ہوئے، بلکہ شاکر لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کے قدردان ثابت ہوئے۔ پھر رب کہتا ہے اجتباہ، ہم نے اس کو پھر چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس ابراہیم کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دی، اور پھر ساری امت پھر آپ کے پیچھے ابراہیم کو جد الانبیاء ماننے پر متفق بھی ہیں۔ ابراہیم کی شخصیت آج وہ شخصیت ہے، آج کوئی عیسائی اٹھتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ابراہیم شاید عیسائی تھے۔ یہودی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ابراہیم کا کردار امت کو اصلاح کرنے والا ہے، امت کے لیے ان کو صحیح راستے پر گامزن کرنے والا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ میں مصروف تھے، یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اگرچہ ان کے ہاں غیر متنازع تھی، لیکن پھر بھی امت کے لیے واضح کر دیا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم آپ کا عقیدہ ایسا تھا جو عقیدہ حنیف تھا، دین حنیف والا تھا، یکسوئی والا دین ہے، وہ دین ہے جو صراط مستقیم والا دین ہے، اس دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے،
اور وہ دین یکسوئی والا ایسا دین ہے جو دین سیدھا اللہ کی معرفت اور پہچان کرواتا ہے۔ یہ ابراہیم کا دین ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میرے بھائیوں، قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم کے انہی امتحانات میں کامیابی کی بدولت اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو کیا خطاب دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا۔ اور کیسا آزمایا؟ یہ ساری آزمائش کی داستانیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ موجود۔ بادشاہ جابر کے سامنے بھی کلمہ توحید کو سرنگوں نہیں ہونے دیا، باپ کے سامنے کلمہ توحید کو تھام کے رکھا، امت کے سامنے سورج، چاند اور ستارے کے رب ہونے کو کس طرح جھٹلایا ہے، کس حکمت کے ساتھ قرآن نے اس کو بھی واضح کیا۔ یہ تمام وہ مثالیں ہیں کہ ان تمام امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم، ہم نے آپ کو وہ لقب دیا ہے، وہ خطاب دیا ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کا امام آپ ابراہیم کو بنا دیا ہے۔ اور آج وہی مسلمان ساری دنیا سے اسی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو مختلف حج کے مناسک ہیں اس کے لیے آج مکۃ المکرمہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی ایک لازوال داستاں ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہمت، اپنے جذبے کے ساتھ توحید کا علم بردار ہونے کا جب ثبوت دیا ہے تو امام کا خطاب اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت، لفظ امت کے حوالے سے تشریح بیان کرتے ہیں کہ ان الامہ هو الذی يعلم الناس الخیر۔ امت اس شخص کے لیے صادق آتا ہے الذی يعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی اور خیر کی تعلیم دیتا۔ ابراہیم کی زندگی ساری کی ساری ٹٹول لی جائے، آج میرے بھائیوں مسلمان وہ خوش نصیب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مختلف مناسک میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں، کوئی انتظار میں ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم سب کو حج کی، عمرہ کی اپنی خصوصی توفیق سے، خصوصی رحمت سے ان سب کو توفیق عطا فرما۔ تو آج اس کے لیے ہم سارے جمع ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں ابراہیم کی سنت کو یاد کرتے ہوئے قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ الذی يعلم الناس الخیر، مصلح کا، ریفارمر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کی اصلاح کرتا ہے۔ اپنا اپنا کردار اس پہ غور و فکر کرتے رہیے کہ ہمارے سامنے کتنے معاملات ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہم اصلاح کر سکتے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نہ اپنایا، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر توحید کی وہ استقامت نہیں ہے، دین کی وہ محبت نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ کو بلند کرنے کی وہ چاشنی ہمارے دل میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ مصلح کا جو کام ہے اس کو کاپی کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں انہ المؤمن وحدہ فی زمانہ، کہ امت قرآن کریم میں اگر حضرت ابراہیم کے لیے بولا گیا ہے تو توحید باری تعالی میں وہ واحد اور یکتا شخص تھے کہ جس پائے کی توحید پھیلانے میں آپ کا ثانی کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ اللہ کی معرفت کروانے میں، اللہ کی پہچان کروانے میں، توحید کا علم تھامنے میں،
اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں ابراہیم کا ثانی اس وقت دنیا میں کوئی شخص نہیں تھا، نہ اس وقت تھا نہ ساری زندگی بعد میں آیا ہے، اسی لیے یہ امت کا خطاب صرف ابراہیم کے لیے صادق آیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تنہا امت تھے تو آپ نے وہ آیت کریمہ سورہ نحل کی بھی سنی ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم ان کے اندر صفت تھی کہ امت بھی تھے، پھر قانتا وہ فرما بردار بھی تھے، اللہ کے لیے فرما بردار تھے، حنیفا فرما برداری تھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور قرآن کریم نے وہ واضح اصول بھی متعین کر دیا ہے کہ ابراہیم کے باپ کی طرح اگر کوئی شخص، کوئی باپ، کوئی والد، کوئی والدہ آپ کو شرک کی طرف گامزن کرتا ہے، شرک کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یاد رکھنا آپ کا آگے سے کردار کیا ہونا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی آپ کو علم نہیں ہے، وہ شرک کی طرف گامزن کرتے ہیں، لا تطعهما، ان کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنی، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے کہ وہ آپ کے والدین ہیں، لیکن آپ نے وہی رستہ اختیار کرنا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، جو رستہ میری طرف لے کے آتا ہے، میری طرف رجوع کرواتا ہے، اس راستے کی طرف رہنا ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام کا حلم، آپ کی بردباری کہ ساری امت آپ کو ایک طرف آگ میں ڈالنے کے لیے تیار تھی، ڈال بھی دیا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی، جو جہنم کی آگ سے بچانے والا ایک نبی کا خصوصی مشن ہوتا ہے، ابراہیم نے اپنی اذیتیں ایک طرف رکھ کر پھر بھی ان کو اس طرف ہی دعوت دی کہ پھر بھی اس رب کی طرف آ جاؤ، اپنی ذات کی تکلیف کو مد نظر نہیں رکھا؟ اگر رکھا ہے تو اللہ کے دین کو رکھا ہے، اس کی توحید کو رکھا ہے۔ اور پھر یہ صفات ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں اپنے اپنے طور پر ہمیں بھی اپنانا چاہیے، تاکہ وہ مصلح کا کردار، اصلاح کرنے والے کا ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ آپ نے اولاد کی تربیت بھی کی، اور اولاد کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام کی فکر مندی دیکھیے۔ بڑھاپے کا عالم ہے، اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ہماری جو امت کی ایوریج عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، اور اگر ہمارے معاشرے میں کسی بچی کی شادی ہو 20 سے 25 سال کی عمر میں 2-3 سال اولاد نہ ہو تو معاشرہ ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے آپ سب کو علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تو اس معاملے میں صابر بھی رہے کہ میرا رب ضرور رحمت کر ہی دے گا، پھر اللہ رب العالمین نے جب اولاد کی خوشخبری کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جو ایک طرف حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم اور بردبار بچے کی خوشخبری بھی دی۔ اسی ابراہیم کو 80 سال سے اوپر عمر ہے،
اس وقت اللہ رب العالمین اولاد سے نواز رہے ہیں۔ اور بیوی پاس کھڑی کیا کہہ رہی ہے؟ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء عجیب۔ میری عمر جس حد تک ہے میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا خامد یہ بھی بوڑھا ہے۔ لیکن ابراہیم کا کیا علم تھا اور کیا سبق تھا؟ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالح بیٹا دینا جو جسمانی اعتبار سے بھی صحیح سلامت ہو اور صحیح معنوں میں نیکیوں کے اعتبار سے بھی صالح شخص ہو۔ یہ مفسرین نے دونوں لحاظ سے اس کی تفسیر کی ہے کہ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے بھی صالح اور نیک ہونا چاہیے، اور جسمانی اعتبار سے اعضائے جسمانی کے اعتبار سے بھی وہ صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کچھ سال اولاد نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اولاد کیا لڑکی دے دے، چاہے اندھی دے دے، کانی دے دے، اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ ہم کرتے ہیں۔ جو مالک ساری دنیا کو اولاد دیتا ہے وہ آپ کو صحیح سلامت اولاد دینے پہ بھی قادر ہے۔ ابراہیم کی سیرت سے یہ سیکھیے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ کے رحمت سے پھر بھی مایوس نہیں ہے، رب سے یہی دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح نیک اور نیک سیرت بھی اور صحیح سلامت اولاد عطا فرما دیں۔ یہ سیکھنا چاہیے۔ اور پھر میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے، اپنے وطن کے لیے امن کی، وطن شہر جس میں موجود تھے، دعا بھی کی، اولاد کو ساتھ شامل کیا۔ اور یہ سچی بات ہے، اس میں آج باپ اگر مسجد میں آتا ہے نا، اس کو کوشش کرنی چاہیے اولاد کو ساتھ لے کر آئے، نیکی میں ساتھ شامل کرے۔ ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اکیلے ہی نہیں کر لی، ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لایا ہے، اور قرآن کریم نے اس کی ساتھ گواہی بھی دی ہے، اور جو دعائیں وہاں پہ ساتھ کی وہ بھی قرآن کریم میں تذکرہ بھی کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج آپ مسجد کو 1 روپیہ، 10 روپے، 100، 1000 کچھ بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں کہ بیٹا روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر خرچ ہونے والی ہے نا، جس پہ ہمارا مال لگنا چاہیے، وہ اللہ کی مساجد ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی درسگاہ ہے جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ مسجد میں خود نیکی کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے نا، پہلی صف میں آئیں، اپنی اولاد کے لیے بھی یہی جذبہ رکھیں، اس اولاد کو ہم نے ہی نمازی بنانا ہے، ہمارے جانے کے بعد اولاد کو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق سیکھیے کہ کس طرح اپنی اولاد کی اصلاح کر رہے۔ ہر نیک عمل میں بیت اللہ کی تعمیر کی، ابھی آپ نے آیت سنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم اس کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے، ساتھ اسماعیل بھی ساتھ شامل تھے، اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ میری اکیلے کی محنت نہیں، ہم دونوں سے اس محنت کو قبول فرما۔ ساتھ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اس لحاظ سے اصلاح کرے۔ اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت، اس میں سب سے بڑا عنصر ان کے عقیدے کے حوالے سے، کہ بچے نے دنیا میں پھرنا ہے، کل کلا معاشرے میں جائے گا، کالج یونیورسٹی میں مختلف اداروں میں پڑھے گا، دکان پہ ملازمت کرے گا، طرح طرح کے لوگ ملیں گے، عقیدے کی اصلاح اتنی پختگی سے کی ہوئی ہونی چاہیے کہ بڑے سے بڑا کوئی شخص اس کو غلط دعوت بھی دے تو بچے کا عقیدہ کسی صورت بھی ڈگمگائے نہیں۔ ابراہیم نے یہ سکھایا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کی سیرت سے یہ آیت کا ترجمہ سنیں اور خود ہم فیصلہ کریں کہ بطور باپ ہم نے یہ کتنی مرتبہ دعا کی ہے جو ابراہیم نے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب، اس میرے گھر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَجْنُبْنِی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کے پیغام ہی کے پابند ہیں، اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِی، اللہ مجھے بھی بچا، وَبَنِیَّ، میری اولاد کو بھی بچا، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہیں ہم بتوں کے پجاری نہ بن بیٹھے۔ یہ تربیت، یہ اولاد کی تربیت کرنا، یہ ہم والدین کے لیے ضروری ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بکرے اور چھترے، دمبے اور گائے لا کر گھر کے باہر نہیں باندھ دینی کہ بیٹا ہم نے اتنے لے لیے ہیں۔ یہ واقعات ساتھ بچوں کو سنائیں تاکہ بچوں کی اصلاح ہو کہ ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا۔ جس ابراہیم کی سنت کو یاد کرتے ہوئے ہم لاکھوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اس ابراہیم کا عقیدہ یہ تھا اور اس ابراہیم کا نظریہ یہ تھا، اس نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی تھی۔ بطور باپ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے اپنے اولادوں کے لیے دعا کریں۔ صرف دعا ہی نہیں، بچے کو کھینچ کر مسجد میں بھی ساتھ لے کر آئیں۔ صرف اس کو بکرے، ان کو چارہ ڈالنے کے لیے یا گھمانے کے لیے نہیں بچوں کو پیدا کیا یا پالا، ان کے لیے یہ باقی کام بھی ہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، اولاد کو دین پر استقامت اختیار کرنے کی وصیت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں آپ اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک باپ ہے نا، باپ، اس کی یہ خواہش اور کوشش دنیاوی اعتبار سے تو ہوتی ہے۔ سارے والدین ایک طرح کے نہیں ہوتے، بہت سے ماشاءاللہ اچھے والدین ہیں جو دینی لحاظ سے بچے کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ باپ بچے کو دکان پہ ساتھ بٹھاتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے بچے کو ساتھ سکھاتا ہے، بیٹا یہ کام یوں کرتے ہیں، بل ایسے بناتے ہیں، یہ فلاں مال ہم فلاں کمپنی سے منگواتے ہیں، اس سے اتنا نفع ہوتا ہے، فلاں سے اتنا منگواتے ہیں، اس سے اتنا نفع ہوتا ہے، ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے جس سے اتنا نفع ہوتا ہے۔ یہ باپ ہر رموز اپنے بچے کو سکھاتا ہے۔ یہ دنیا جیسے ہی ختم ہونی ہے، یہ سارا کاروبار وہیں پہ ختم، اس کاروبار نے ساتھ نہیں جانا۔ جس دین نے، جس تعلیم نے ہمارے ساتھ جانا ہے، تصور کیجئے اس اعتبار سے ہم نے کس طرح تربیت کی ہے، اور وہ تربیت کا حق حضرت ابراہیم نے ادا کیا تھا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم نے بھی وصیت کی اپنی اولاد کو، وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی آپ کی اولاد میں سے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ یا بنی، اے ہماری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے دین کو چن لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تم نے مرنا ہے تو یہ کیفیت ہو کہ تم خالص اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہو، اس کیفیت میں تمہاری موت آئے۔ اللہ کی نافرمانی میں، کفر میں، شرک میں، بدعت کے ارتکاب میں، سنت سے نفرت میں تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ سنت کو تھامتے ہوئے اس کا تحفظ کرتے تمہاری موت آنی چاہیے۔ یہ بطور باپ بھی سبق ہے، بطور والد سبق ہے، اور حضرت ابراہیم کی سنت کا صحیح کردار ایک اصلاحی اور مصلح شخص اور ریفارمر کے طور پر ہمارے سامنے۔
اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، جب نوجوانی کے عالم میں قوم کو کفر اور شرک میں مبتلا پایا، سارے لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف اپنے بتوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آپ تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 خوش نصیب بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں، یظلھم اللہ، کہ اللہ کریم انہیں قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں دوسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو۔ یہی جوانی ہے، بڑھاپا ہو جانا ہے نا، اولاد نے ہمیں دکان پہ بھی نہیں بیٹھنے دینا، سرکاری ملازمت ہوگی 60 سال پہ ریٹائر کر دیں گے، ادھر بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے، تو پھر اس وقت تو مسجد میں ڈیرا ڈالنا ہی ہے۔ تو پہلے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ہمت، صلاحیت، جسمانی قوت اور ہر لحاظ سے آپ کو اختیار بھی دیا ہے، اس کیفیت میں آپ اپنے رب کے ساتھ کس طرح لو لگائے ہوئے ہیں، یہ ابراہیم سے سیکھیے کہ جب بتوں کو توڑا ہے واپس آ کے کیا ہوا، وہ واقعہ آپ نے علماء سے کثرت میں سنا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، یہ ایک نوجوان ادھر پھرتا ہے، یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، بیٹا ادھر گھر بیٹھ جاؤ، کوئی ایسا کام مت کرنا آپ کو کوئی بندہ برا نہ کہے۔ دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، تو دین اور شریعت کے معاملے میں اس طرح کے اقدامات کرنا اور انیشیٹو لینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ ایک ایسا کردار پیش کیا ہے، ایک ایسا حقیقی معنوں میں ایک اصلاحی شخص کے طور پہ، ایک ریفارمر کے طور پر، کہ اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، گھر سے مخالفت ہوئی وہاں پہ بھی مصلح کے طور پہ کردار سامنے آیا ہے، معاشرے میں غلط کام دیکھا وہاں پہ بھی مصلح ریفارمر شخص کے طور پہ کردار پیش کیا، لوگوں کو بتوں کی پرستش میں مبتلا پایا وہاں پہ بھی ایک مصلح کا کردار پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے اور تعلق نبھانے کا کردار آیا ہے، اس وقت بھی ابراہیم نے پوری امت کے لیے اپنا ایک ریفارمر کے طور پہ ایک مثالی شخص کا کردار پیش کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، خالص قربانی صرف کر لینا، گوشت کھا لینا، یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔ اپنی اولادوں کو یہ واقعات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے صبر کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے، ان کی انابت کے حوالے سے، مستقل مزاجی کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا جو تعلق قربت کا تھا اس حوالے سے، اور پھر اولاد نے بھی جس طرح آگے سے فرما برداری کا ایک مظاہرہ پیش کیا ہے، یہ حقیقت میں اپنی اولادوں کو یہ چیزیں بتائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو حضرت ابراہیم کا کردار اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔